अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या अलीम। अच्छा जी। आज हम रुकू नंबर 15 शुरू कर रहे हैं सूरतुल माइदा का। ठीक है, गालिबन आखिरी रुकू है और इसकी आयत नंबर 9 से। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यजमउल्लाहु रसूला। यहाँ पर जो तज़किरा है वो है क़यामत के दिन का, कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन रसूलों को जमा करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि तुमने क्या तबलीग की, क्या लोगों को अहकामात पहुँचाए। यानी अल्लाह का रसूल बनाकर जो तुम्हें इन लोगों के पास भेजा था, क्या तुमने उसका हक अदा किया या नहीं किया। और फिर देखिए, क़यामत के दिन की इतनी वहशत होगी, इतना ज़्यादा खौफ का आलम होगा कि अल्लाह अकबर, इतना ज़्यादा खौफ का आलम होगा कि अंबिया जो है जवाब देंगे, ला इल्म लना, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि हमने ऐसा किया भी था कि नहीं किया था। ठीक है। यानी इतना खौफ होगा। पहले तो यही कहेंगे, ला इल्म लना, हमें नहीं पता हमने वहां जाकर क्या किया, हमने तबलीग की नहीं की, लोगों को सही गलत की पहचान करवाई नहीं करवाई। ठीक है। उसके बाद जाकर जब थोड़ा सा उन पर से खौफ हटेगा अल्लाह ताला की तरफ से, क़यामत की होलनाकी कुछ कम होगी, तो फिर वो सारा हाल बताएंगे अल्लाह ताला को कि किस तरीके से हमने तबलीग की थी और इन लोगों ने क्या मामला हमारे साथ किया, क्या हुआ था। ठीक है। तो यौम यजमाउल्लाहु रसूल, क्या, जिस दिन अल्लाह ताला जमा करेगा और रसूला, रसूलों को, अल्लाह ताला रसूलों को जमा करेगा, फ़यक़ूलु, फिर उनसे पूछेगा कि मादा उजिबतुम, मादा उजिब, तुम्हें क्या जवाब दिया गया। मतलब यह है कि तुम्हें जो रसूल बनाकर अहकामात देने के लिए भेजा था, उन अहकामात को पहुंचाने के सिलसिले में तुम्हारे साथ क्या मामला किया गया, क्या जवाब दिया गया तुम्हारी कौम की तरफ से। कौलू, तो अंबिया कहेंगे, ला इल्म लना, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। यानी हमें नहीं पता दुनिया में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कोई भी मामला हम नहीं जानते। इन्नका अंता, बेशक आप ही हैं, क्या, अल्लामुल गुयूब, सबसे ज्यादा जानने वाले। अल्लाम, बहुत ज्यादा जानने वाले, खूब जानने वाले, किस चीज को, गुयूब, गैब की बातों को। यानी हम जब वहां पर थे तो वहां पर भी देखें, खौफ के आलम में भी अंबिया ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि हम तो कुछ नहीं जानते, आप तो सब कुछ जानते हैं, गैब की बातों का भी जानते हैं आप, जाहिरी बातों को भी जानते हैं। तो आपको बखूबी इल्म होगा कि हमारी कौम ने हमारे साथ क्या किया, किस तरीके से इस मामले को देखा। ठीक है। तो इज़ क़ाल अल्लाहु, जब अल्लाह ताला फरमाएंगे किससे, या ईसा बन मरियम, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या, उज़कुर निअमती अलैका, मेरी नेमतों को याद करो, अलैका, जो मैंने तुम पर की हैं। ठीक है। कौन सी नेमतें हैं, इसके अंदर वो सारे मौजज़ात का तज़किरा है। ठीक है। किस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात दिए और उनको बगैर बाप के पैदा किया, ये सारी चीज़ें नेमतों में आती हैं। ठीक है। वो अला वालिदाती का, और आपकी वालदा पर भी हमने एहसान किया, नेमतें की। कौन सी नेमतें, यानी किस तरीके से हमने उनको क्या कर लिया, चुन लिया इस चीज़ के लिए, और आपको उनके बतन से पैदा किया, आपको नबूवत दी, और एक रसूल की वालदा का जो हक है वो हमने क्या किया, अदा किया। तो वाला वालिदतिक, आपकी वालदा पर भी हमने बहुत नेमतें की हैं। इद अय्यदतुका बिरूहिल कुदस, जब अय्यदतुका, आपकी मदद की, रूहुल कुदस ने, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से हर वक्त हर लम्हे जब भी आपके लिए मुश्किल हुई, जो भी मामलात हुए, उसके अंदर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी क्या की, रूहुल कुदस ने आपकी मदद की। तुकल्लिमन नास फिल महदी व कहला, एक सबसे बड़ा मुआवजा, एक सबसे बड़ी नेमत वो क्या है, तुकल्लिमु, आप बात कर रहे थे लोगों से, कब, अन्नासा, लोगों से, फिल महदी, गोद में, व कहला, और कहला कहते हैं कि बुढ़ापे की उम्र को, यानी इस वक्त भी आपने बात की, जवानी में भी आपने बात की। ठीक है।
مطلب یہ ہے کہ فی المہدی جو گود والا معاملہ ہے اس میں بات کرنا کتنی بڑی جو ہے نعمت ہے. کوئی بھی بچہ پیدائش کے فوراً بعد بات نہیں کر سکتا، وہ بھی اتنے صاف لفظوں میں جو کہے کہ میں کیا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں. یہ ساری باتیں کرنا اور اپنے ماں کی پاک بازی کو بیان کرنا، یہ کوئی چھوٹا سا معمولی سا بچہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے فرمایا تو کلم الناس فی المہدی وکہلا، آپ نے تو لوگوں سے مہد میں بھی بات کی یعنی گود میں بھی بات کی، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں یعنی جب آپ تھوڑے بڑے ہو گئے اس وقت بھی آپ نے بات کی. بڑے ہو کر بات کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہر ایک انسان کر سکتا ہے کلام اور گفتگو. لیکن جو آپ نے مہد میں یعنی ماں کی گود میں جب آپ نے بات کی تھی تو یہ ہم نے آپ کو کیا دیا، معجزہ دیا. اذ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب ہم نے آپ کو سکھائی کیا، علمتک الکتاب، اور جب میں نے آپ کو کیا سکھا دی، کتاب سکھا دی. یعنی انجیل جب اتری تو ہم نے آپ کو انجیل کے سارے احکامات اور آیات ہم نے سکھا دی آپ کو. والحکمت، اور حکمت بھی سکھا دی. والتورات والانجیل، تورات اور انجیل بھی سکھا دی. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس وقت تک کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو تھی نا، وہاں پر یہود تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی، تاکہ وہاں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، جیسے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تورات اور انجیل کو زیادہ جاننے والے ہیں، آپ سے زیادہ احکامات سے ہم واقف ہیں، ہمارے سامنے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. تو اسی لیے اللہ نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی سکھا دیا، تورات بھی سکھا دی اور انجیل بھی سکھا دی، کہ وہاں پر آپ کے سامنے کوئی آپ پر فوقیت والا نہ ہو، بلکہ ساری چیزیں آپ کو خود معلوم ہو. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب آپ بناتے تھے من الطین، مٹی سے، مطلب مٹی سے آپ جو بھی چیز بناتے تھے، اس کے اندر کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کہیئت الطیر، پرندے کی شکل کی کوئی بھی چیز اگر آپ مٹی سے بناتے تھے، بِإِذْنِی، وہ میرے حکم سے ہوتی تھی، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر آپ اس میں کیا کرتے تھے، پھونک مار دیتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا، پھر وہ کیا ہو جاتا تھا، پرندہ بن جاتا تھا. پرندہ کیسے بن جائے، یعنی اڑنے والا بن جاتا تھا. تو پہلے تو آپ نے کیا کیا، اس کو تو مٹی سے تخلیق کی تھی، آپ نے مٹی سے بنایا تھا، لیکن مٹی سے بنانے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو پھونک ماری، وہ میرے حکم سے کیا ہو گیا، بِإِذْنِی، پرندہ بن گیا. ٹھیک ہے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور کیا ہے، آپ جو وَتُبْرِئُ، اور آپ درست کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں کسی بھی چیز کو، یعنی کہ ٹھیک کر دیتے ہیں، الاکمہ، کس کو، اندھے کو. اکمہ ایسے اندھے کو کہتے ہیں جو بالکل پیدائشی اندھا ہو. ٹھیک ہے. تو وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور ابرص یعنی کوڑھی کا جو مرض ہے، جو بیماری ہوتی ہے، اس کا بھی کیا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کے اندر ہر جگہ پر بِإِذْنِی بِإِذْنِی فرما کر یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود ہی خدا ہے، ان کو اللہ مانتے ہیں، تو وہ اللہ نہیں ہے. وہ تو جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ان کو معجزہ دیا جاتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ خود تو خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب آپ کیا کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں مردے کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. یعنی جب کوئی شخص مر جاتا تھا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قبر سے نکال کر زندہ کر سکتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ دیا تھا. اس کے بارے میں بھی حضرت آیت کے اندر یہی آیا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے ہی آپ نے اسے زندہ کیا تھا، کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں تھی. زندگی موت دینے والا کون ہے، اللہ ہے. اگر کسی کے ہاتھوں کسی کی زندگی آ جاتی ہے، بچ جاتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو، عنکا، آپ سے. یعنی جب بنی اسرائیل آپ کے پاس کیا آ رہی تھی، بنی اسرائیل آپ کے پاس دلائل لے کر اور آپ کو کیا کر رہی تھی، تکلیف دینے کی غرض سے جب آپ کے پاس آئی تھی. اذ جئتہم بالبینات، جب آپ آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، تو فقال الذین کفروا منہم، تو کافر لوگوں نے کہا ان میں سے، کن میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو کافر لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے. یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہیں، جادوئی عمل کے مطابق ہو رہی ہیں. یعنی آپ جو اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ یہ جو پرندے کو زندہ کر کے اس کو اڑنے کے قابل بنا دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ تو ایک جادو ہے. یعنی ہماری آنکھوں پر ایک جادو کا پردہ ڈال دیتے ہیں، جس سے ہمیں چیز ویسی ہی نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حواریین یعنی کہ ان کا تذکرہ کیا ہے، جن کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، حواری میرے دوست ہیں. ٹھیک ہے. حواری دوستوں کو کہتے ہیں، یعنی کسی نبی کے ساتھی کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری کون ہے، صحابہ کرام ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے صحابی عیسائیوں کے اندر جو ہے صحابی کس کو بولتے تھے، حواری کو بولتے تھے. مائک اپنا میوٹ کر لیجئے.
अच्छा जी, तो वइद अवहैतु इलल हवारियीन, और जब मैंने वही की हवारियीन की तरफ, यहाँ पर हवारियीन की तरफ वही करने का क्या मकसद है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाल दी, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉपर जो वही का तरीका होता है, अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं और वह हुक्म लेकर आता है, किताब नाजिल होती है, या फिर किसी भी नबी से अल्लाह ताला खुद मुखातिब होते हैं, वो सिर्फ नबी के साथ होता है, नबी और रसूलों के साथ, ठीक है। अगर किसी आम शख्स के लिए अवहैतु वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब यही होता है कि इल्हाम करना, यानी उनके दिल के अंदर कोई बात डाल देना। जैसे कि अल्लाह ताला ने अवहैतु का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल किया कि अल्लाह ताला ने उनको वही की कि इस तरीके का करो, ये करो, वो करो, जो भी चीज़ होती थी, जो भी हुक्म होता था, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वह इल्हाम किया जाता था, उसको वही से ताबीर किया, ठीक है। और इसी तरीके से सूरतुन नहल हम पढ़ेंगे मक्खियों के बारे में, शहद की मक्खी के बारे में, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि औहा, हमने क्या किया, उनको वही की। तो वही से क्या मुराद है कि उनके दिल में बात डाली, मक्खियों के दिल में। नबी के अलावा जिसके लिए भी अवहैतु का लफ्ज़ इस्तेमाल हो वो क्या है, वो इल्हाम होता है। तो वही अवहैतु इलल हवारियीन, और जब मैंने वही की, यानी इल्हाम किया किसको, हवारियीन को, अन आमिनू बी, कि क्या करो, मुझ पर ईमान ले आओ, वो भी रसूली, और मेरे रसूलों पर। यानी ये जो हवारियीन थे, आपके जो साथी थे, उनके दिल में भी मैंने ही बात डाली थी, तभी वो क्या हो गए थे, मुसलमान हो गए थे। मुसलमान होकर उन्होंने क्या कहा, कौलू आमन्ना, वो कहने लगे आमन्ना, हम तो ईमान ले आए, वशहद भी अन्नना मुस्लिमून, और हम गवाही भी देते हैं इस चीज़ की कि हम क्या है। यहाँ पर वशहद, वो क्या कर रहे थे, वो हवारियीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कह रहे थे कि आप हम पर गवाह बन जाएं भी अन्नना मुस्लिमून, के हम मुसलमान हैं। यानी अपने ईमान लाने पर उन्होंने गवाह किसको बनाया, अपने ही नबी और अपने ही रसूल को बनाया, ठीक है। इद क़ालल हवारियून, जब हवारियों ने कहा कि या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, हवारियीन जो है वो क्या थे, आपके साथी थे। हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, यहाँ पर जो वाक़या है ना, जैसे कि मैंने आपको सूरत की इब्तिदा में बताया था कि इस सूरत का नाम माइदा क्यों है, इसलिए कि इस सूरत के अंदर माइदा का तस्करा है, और माइदा कहते हैं दस्तरख्वान को, ठीक है। ये कौन सा दस्तरख्वान था, कैसे आया था, और ये इन्होंने हवारियीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क्यों कहा कि हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या आपका रब इसकी इस्तिताअत रखता है, कि आपका रब ऐसा कर सकता है कि अन युनज़्ज़िला अलैना, कि वो नाजिल कर दे हम पर माइदतम मिनस समा, आसमान से दस्तरख्वान, आसमान से एक दस्तरख्वान हम पर नाजिल कर दे। क़ाला इत्तक़ुल्लाह, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई में मुसलमान हो, मोमिन हो, तो फिर तुम क्या हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला से ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें ना मांगो। क्यों, उससे पहले ही तज़किरा हो चुका है कि यहूदियों ने भी इस तरीके से अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मौजज़ात मांगे थे, और फिर बाद में उनका इनकार करने की सूरत में उन पर अजाब आया था। तो इसीलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इनसे फरमाया कि तुम जो दस्तरख्वान मांग रहे हो, इसके ज़रिए से तुम्हारी आजमाइश भी हो सकती है, तुम पर अजाब भी नाजिल हो सकता है, अगर तुमने ज़रा सी भी कोई क्या की, ऊंच नीच की, अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो तुम पर अजाब आ सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्या है, हम तो अपने दिल की तस्दीक करना चाहते हैं कि वाक़यातन अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है या नहीं, और अगर अल्लाह ताला ने हम पर दस्तरख्वान नाजिल कर दिया आसमान से, तो हम क्या हो जाएंगे, हम तो अल्लाह ताला पर और ज़्यादा पुख्तगी के साथ ईमान लाने वाले बन जाएंगे। तो इस सूरत पर उन्होंने कहा था, ठीक है। अच्छा, हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि आप क्या करें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाए कि आप क्या करें, अपने रब से हमारे लिए ख्वान मांगे, कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या कर दे, आसमान से दस्तरख्वान नाजिल करे, और उसके अंदर हमारे लिए खाने पीने की चीज़ें हों। फिर क्या हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उनसे कहा कि तुम क्या करो, 30 दिन तक लगातार रोज़े रखो, 30 दिन तक रोज़े रखो, और फिर अल्लाह ताला से मांगो। क्योंकि जब भी कोई कौम क्या करती है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हुए ही, यानी अपनी इबादत को पेश करते हुए अल्लाह ताला से कुछ मांगती है, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर देते हैं, ठीक है। और उस पर क्या है, गज़ब भी नहीं आता, अल्लाह ताला का गुस्सा भी नहीं होता है। तो उस इसलिए कहा कि 30 दिन के रोज़े रखो। अब उन्होंने 30 दिन के रोज़े रख लिए, अब सवाल करने लगे कि भाई अब तो अल्लाह ताला से सवाल करो कि हमें क्या हो, ख्वान मिल जाए, यानी दस्तरख्वान मिल जाए, और आसमान से इस तरीके से हमारे लिए खाना उतरे। वरना क्या है कि क्योंकि आम तौर पर भी जब बंदा क्या करता है, 30 दिन तक लगातार कोई काम करता है, तो महीने के आखिर में उसको क्या दिया जाता है, उसका अजर दिया जाता है, नौकरी वगैरह अगर कोई करे तो इस तरीके से। तो इसीलिए हमने भी क्या किया, हमने भी 30 दिन तक रोजे रखे हैं। अब अल्लाह ताला से कहो कि वो हमें क्या कर दे, दस्तरख्वान दे दे। इस बात को सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए, और उन्होंने क्या किया, तन्हाई में जाकर वुजू किया, नमाज पढ़ी, और अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा रो रो कर इल्तिजा की कि ए अल्लाह, ये मेरी कौम बार बार क्या कर रही है, मुझसे मांग रही है, और इस तरीके की इन्होंने मुझसे फरमाइश की है ख्वान की, और क्या कहते हैं, आप क्या करें इस मामले में, मेरी मदद करें और मेरी कौम को ये ख्वान दे दीजिए।
لیکن اس میں کیا ہو، آپ کی رضا ہونی چاہیے، اس کے اندر آپ کا غضب نہ ہو، آپ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ ہو ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آسمان سے دو لال کیا کہتے ہیں اس کو، آسمان پر دو لال رنگ تھے، ان کے درمیان سے یہ دسترخوان اتر رہا تھا۔ اب جیسے ہی نیچے نیچے آتا گیا، تو بنی اسرائیل کے لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، یہ حواریین جو تھے، یہ بڑے خوش ہوئے اور خوشی سے وہاں پر اچھلنے کودنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کیا کرنا، جیسے تمہیں حکم دیا ہے ویسے ہی کرنا، اس میں اس کسی اس میں سے کسی معاملے میں بھی تم زیادتی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس دسترخوان میں سے تم نے صرف کھانا ہے، ابھی ابھی تمہیں جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ، اور اس کے بعد یہ دسترخوان آسمان سے اٹھا لیا جائے گا، اس میں سے تم نے کل کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی بھی نافرمانی کی۔ پہلے تو کھاتے رہے، 40 دن تک لگاتار آسمان سے دسترخوان اترتا رہا، اور روزانہ نازل ہوتا اور لوگ اس میں سے کھاتے، اور پھر ایسا ہوا کہ اس میں سے جو شخص بھی کھاتا، ٹھیک ہے، جب دسترخوان اتارا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریین سے کہا کہ لو کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان سے نازل کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، آپ کا زیادہ حق ہے، آپ اس میں سے سب سے پہلے کھائیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ تو اس سے پہلے، کھانے سے پہلے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا کہ آسمان سے کیا اترا ہے، دسترخوان اتر آیا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ایک اور معجزہ بھی چاہتے ہیں نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات سمجھ گئے، پھر ان سے کہا کہ تم دیکھو، ایک معجزہ تم نے مانگا تھا، اسی پر اکتفا کرو، اللہ سے راضی ہو، اور اللہ کے حکم پر کیا کرو، فرما بردار رہو، اپنی طرف سے زیادہ اس کے اندر سوالات وغیرہ نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو معجزہ دیکھنا چاہتے ہی ہیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، مچھلی کی طرف اشارہ کیا، اس کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے تم کیا ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ جیسا کہ تم پہلے تھی۔ اور پھر وہ مچھلی کیا تھی، دسترخوان پر جو ہے بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، تو پھر وہ کیا ہوا، وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپنا شروع ہو گئی۔ تو وہ لوگ کیا ہو گئے، چیخنے چلانا شروع ہو گئے کہ مچھلی ابھی تو بھنی ہوئی تھی، بالکل مطلب کھانے کے قابل تھی، اور ابھی بالکل کیا ہو گئی، زندہ ہو گئی۔ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب تم کیوں چیخ رہے ہو، اب تم کیوں چلا رہے ہو، تم نے خود ہی تو یہ معاوضہ مانگا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کو پہلے کی طرح کر دیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم پہلے کی طرح ہو جاؤ، کھانے کے قابل، تو پھر وہ صحیح ہو گئی، جیسے پہلے ہی بھنی ہوئی بھیجی گئی تھی آسمان سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ کھائیں، کیونکہ انہیں شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ مچھلی تو ابھی زندہ تھی، ابھی یہ بھنی ہوئی ہو گئی، تو وہ اس اعتبار سے تھوڑا اسے ڈرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اس میں سے اپنے لوگوں میں سے کیا ہے، غریب جو تھے، جو مسکین تھے، جو بیمار تھے، ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس میں سے کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر انہوں نے اس میں سے کھایا، جو غریب تھے وہ مالدار ہو گئے، جو بیمار تھے وہ صحت مند ہو گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں سے کہا کہ تم بھی کھاؤ، لیکن انہوں نے نہ کھایا، یہ جو حواریین تھے، کچھ رہ گئے، کچھ نے کھا لیا۔ تو پھر یہ دسترخوان آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ جنہوں نے کھایا تھا وہ تو بہت خوش ہو گئے، کیونکہ وہ جو غریب تھے وہ مالدار ہو گئے، بیمار جو تھے وہ ساری زندگی کے لیے صحت مند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا کھایا تھا۔ تو جن حواریین نے نہیں کھایا تھا وہ بعد میں بہت زیادہ اس بات پر پچھتا رہے تھے، افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم بھی اس میں سے کچھ کھا لیتے۔ تو ان کے لیے جس طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 40 دن تک لگاتار دسترخوان یہ اترتا رہا اور لوگ اس میں سے کھاتے رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جو دسترخوان ہے نا، یہ غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ خوان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتر رہا ہے، یہ کس کی طرف سے اتر رہا ہے، غریب لوگوں کے لیے اتر رہا ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو اس بات پر جو ہے ان لوگوں کا بہت جو ہے ان کو یہ بات بری لگی، اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی کہ یہ رسول جو ہے کیا کرتا ہے، پہلے تو کہتا ہے کہ ہاں دسترخوان اتارا جائے گا، جب اتارا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اس میں سے کھانے نہیں دیتا، اور فلاں فلاں اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا، اور پھر اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ اب تو یہ خوان دوبارہ نہیں اترے گا، مطلب ہم مالدار اس میں سے نہیں کھا سکتے، تو انہوں نے اس میں سے کچھ لے لیا، چھپا لیا اگلے دن کے لیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی روک دی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل کرنا بند کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے لیے آزمائش تھی، اور پھر ان پر عذاب بھی نازل ہوا تھا، اسی سزا کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔
تو حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، ایسے ایسے سوال کیوں کرتے ہو؟ قالوا، وہ کہنے لگے، نرید، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان ناکل منہا، ہم اس میں سے کھائیں، یعنی ہم غریب ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہم تو صرف کھانا چاہتے ہیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہم اپنے دلوں کو اطمینان سے رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم اس چیز پر مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کوئی معجزہ نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا اس سے ایمان اور بڑھ جائے گا، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ بھی جان لیں گے کہ ان قد صدقتنا، کہ آپ نے بالکل سچ کہا، کیا سچ کہا؟ کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم جو ہے اس چیز پر، یعنی یہ جو خوان اترے گا، یہ جو معجزہ اترے گا، اس میں سے کیا ہو جائے گا؟ من الشاہدین، ہم اس کے گواہ بھی بن جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے بھی کہ ہاں بھئی ہماری قوم پر بھی معجزات نازل ہوتے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ قال عیسی ابن مریم، حضرت حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اللہم، اب وہ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے جو انہوں نے دعا کی تھی، یہ وہ دعا ہے، اللہم، اے اللہ، ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہم پر نازل کر دے، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان ہمارے لیے نازل کر دیجئے، تکون لنا عیدا، ہم اس کو کیا کر لیں گے؟ ہم اس کو عید بنا لیں گے۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کا دن کہتے ہیں نا، یعنی ہم پر یہ معجزہ نازل ہوگا، آسمان سے کھانا نازل ہوگا تو ہم اس کو عید کا دن شمار کریں گے، ٹھیک ہے۔ لِأَوَّلِينَ وَآخِرِينَ، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، یعنی جو ابھی موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ دن عید کا بن جائے گا، وآخرین، اور ہمارے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ عید کا دن بن جائے گا، یعنی عید کا دن کس کو کہتے ہیں؟ یادگار دن، خوشی کا دن، تو وہ یہ میری قوم کیا کر لے گی؟ اس دن کو خوشی کا اور یادگار دن بنا لے گی، ٹھیک ہے۔ وآیتن، اور نشانی ہوگی من کا، آپ کی طرف سے، یہ چیز جو دسترخوان نازل ہوگا یہ آپ کی طرف سے کیا ہو جائے گی؟ ایک نشانی ہو جائے گی میری قوم کے لیے، اول والوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی، ورزقنا، اور ہمیں رزق دے دیجئے، وانت خیر الرازقین، اور آپ تو بہترین رزق دینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس آیت کے متعلق یہ بھی آتا ہے، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ جو دعا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس آیت کے متعلق یہ آتا ہے، اور یہ جو ہے آزمودہ بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص جس کو کچھ بھی کھانے کو دل کر رہا ہو، ٹھیک ہے، کچھ اچھا کھانے کو، کچھ نیا کھانے کو، جس انسان کا موڈ ہوتا ہے کبھی یہ کھانا ہے کبھی وہ کھانا ہے، تو اس اعتبار سے اگر اس کا کچھ بھی دل کرے اور وہ یہ دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اگر یہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز میسر کریں گے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو دعا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ورزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں رزق دے دیجیے، اور یہ بہت آزمودہ ہے۔ ہمارے بہت ساری ہماری ساتھی طالبات ہوتی تھیں، وہ یہ دعا کرتی تھیں اور کہتی تھی یا اللہ آج تو ہم نے گھر جا کے نا بریانی وغیرہ کھانی ہے، ہاں، تو یہ دعا کرتی تھیں، اور اس کے بعد واقعتاً ان کے گھر پر ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا کہ ان کو وہی کھانے کو چیز ملتی تھی جو وہ دعا کرتی تھی، تو اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء کی جو دعا ہے نا، یہ اسی چیز کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مائدہ کے لیے ہی ہے، تو جس چیز کی نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا جی، صحیح، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی منزلها، میں نازل کرنے لگا ہوں اس کو، کس کو؟ مائدہ کو، ٹھیک ہے، علیکم، تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پس جو بھی اس کے بعد تم میں سے انکار کرے گا، یکفر کفر کرے گا، ٹھیک ہے، اچھا، جو بھی آپ میں سے کیا کرے گا؟ فمن یکفر بعد منکم، جو بھی تم میں سے اس دسترخوان کے بعد انکار کرے گا، فانی اعذبہ، میں کیا کروں گا؟ اس کو عذاب دوں گا، اعذبہ عذابا، اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسا عذاب دینے والا کوئی بھی پوری دنیا میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، من العالمین، تمام جہانوں میں کوئی ایسا عذاب دینے والا نہ ہوگا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا؟ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی، کہ مجھے بنا لو، کیا بنا لو؟ و امیہ، اور میری ماں کو بھی بنا لو، الہینی، دو معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وہ جو کہتے ہیں نا ثالث ثلاثہ، تین تین ہے، اور یہ وہ، تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ
یہ جو آپ کی قوم نصارہ یہ جو کہتی ہے نا کہ تین خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ، تو کیا آپ نے ان سے یہ دنیا میں کہا تھا؟ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا ان کو کہ مجھے بھی خدا بنا لو، میری ماں کو بھی بنا لو اور اللہ کو بھی بنا لو، تو امی الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہم دونوں کو معبود بنا لو؟ قالا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے سبحانکا، آپ تو پاک ہیں، ما یکون لی، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ ان اقولا، کہ میں ایسی بات کروں، ان اقولہ ما لیس لی بحق، جس میں مجھے کوئی حق حاصل نہیں، یعنی خدا بننے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے، پھر میں ان سے ایسی بات کیوں کروں گا؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن کیا کر لیں گے، اس چیز سے برات ظاہر کر دیں گے کہ میں خدا نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ۔ ان کنت قلتہ، اگر میں ان سے یہ بات کہہ دیتا تو فقد علمتا، آپ کو تو پہلے ہی پتہ چل جاتا، یعنی اگر دنیا میں یہ بات میں ان سے بول کر آتا تو یہ بات آپ کو کیا ہو جاتی، اسی وقت پتہ چل جاتی۔ صحیح۔ اچھا، تعلم ما فی نفسی، آپ تو ہر وہ بات جانتے ہیں، ما نفسی، جو میرے نفس میں ہے، یعنی میرے اندر جو بھی بات ہے، میرے دل میں جو بات ہے، وہ ساری آپ جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کچھ بھی، ما فی نفسک، جو آپ کے نفس میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے جو کچھ آپ چاہتے ہیں نا اس کا علم تو مجھے بالکل نہیں ہے، ہاں جو میرے دل کے اندر ہے، جو میری بات ہے، وہ ساری باتیں آپ کو کیا ہے، پہلے سے معلوم ہے۔ اگر میں دنیا میں ان کو یہ بول کر آتا کہ تم مجھے خدا بنا لو، یا میرے آسمان پر اٹھا جانے کے بعد تم نے مجھے خدا بنا لینا ہے، یا میری والدہ کو یہ خدا کا مقام دینا ہے، تو آپ تو عالم تھا، آپ تو پہلے ہی جان لیتے، انک انت علام الغیوب، آپ تو کیا ہے، سب سے زیادہ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، یعنی غیب کی ہر ایک بات کا علم آپ کو ہوتا ہے۔ ما قلت لهم، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف کیا کہا تھا، الا ما امرتنی بھی، میں نے تو ان کو اسی چیز کا حکم دیا، ما امرتنی بھی، جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، یعنی آپ نے مجھے جو تبلیغ کرنے کو کہا، جو توحید اور رسالت مجھے دی آپ نے، میں نے تو وہی حکم دیا، اور وہ کیا تھا جس کا آپ نے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں تم پر گواہ ہوں اس چیز پر، ما دمت فیہم، جب تک میں تمہارے بیچ رہا، یعنی یہ ہے کہ وکنت علیہم شہیدا، اور میں تو ان لوگوں پر گواہ رہا، کس چیز پر گواہ رہا، یعنی میں ان کو یہ جو تبلیغ کرتا رہا تھا، اس چیز پر مجھے خبر تھی کہ میں انہیں کیا کیا باتیں کہہ رہا ہوں، اور جب تک میں ان کے درمیان رہا تب تک مجھے ان کی خبر تھی، لیکن ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا، فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی جب آپ نے مجھے موت دے دی، تو کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی تھے رقیبہ، نگران، علیہم، ان پر، یعنی میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تو آپ ہی ان پر نگران تھے، آپ ہی ہر بات جانتے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، وانت علی کل شیء وانت علی کل شیء شہید، اور آپ تو کیا ہے، ہر ایک چیز پر خبردار ہیں، گواہ ہیں، یعنی آپ تو میرے وہاں ہوتے وقت بھی، یعنی جب میں قوم کے اندر موجود تھا تب بھی آپ ہر چیز پر گواہ تھے، اور جب میں آسمان پر اٹھا لیا گیا آپ کی طرف سے، تو تب بھی میں کیا ہوں، تب بھی آپ کیا ہیں، اس چیز کے گواہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں، اگر آپ ان کو عذاب دے دیں، یعنی اس چیز پر کہ انہوں نے مجھے خدا بنایا، میری والدہ کو خدا بنایا، تو فإنہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے، عذاب دیں گے تو بھی آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ تو کیا ہیں، آپ تو بے شک زبردست حکمت والے ہیں، غالب ہیں، آپ ان کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اس چیز پر بھی آپ غالب ہیں، اور آپ ان کو عذاب بھی دے سکتے ہیں، اس چیز پر آپ خود غالب ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، فإنہم عبادک، آپ کے بندے، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، یہ بھی آپ کے بندے، میں نے تو صرف ان کو پیغام پہنچایا تھا، میں تو اپنی طرف سے ان سے کوئی بات کر نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین، کہ نفع دے گا، فائدہ دے گا، الصادقین، سچ بولنے والوں کو، سچ بولنے والوں کو فائدہ دے گا، کیا چیز، صدقہم، ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی، یعنی دنیا کے اندر جو یہ سچ بول کر آئے ہیں، نبی اور رسول کی بات کی پیروی کرتے ہوئے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، یہ جو دنیا میں تصدیق کر آئے ہیں، سچ بول کر آئے ہیں، وہی سچ ان کو فائدہ دے گا، ان کے لیے کیا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، یہ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو سمجھا، مانا، اور اس کے اندر یہ کیا ہے، کس کسی کا مائک کون ہے، اور اس کے اندر وہ بھی ہیں
جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ سب بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے وہ کیسے راضی ہو گئے؟ جب وہ اپنے انعامات کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، نہروں کو دیکھیں گے، تو وہ ایسے خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں تو دنیا اور آخرت میں ہماری ہر چیز ہمیں مل گئی، ٹھیک ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ کیا ہے؟ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کا راضی ہونا اور بندوں کا اللہ سے راضی ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، یعنی زمین اور آسمان میں جو بھی معاملہ ہے، جو بھی چیز ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَمَا فِيهِنَّ، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، صرف آسمان اور دنیا پر بادشاہت نہیں ہے، آسمان اور زمین پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے اندر جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیز ہے، ان سب چیز پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ گواہ ہے، اور اس سب کا مالک اللہ ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گئی سورت، نہیں، سورت تو ہم ایک سیکنڈ، باجی آپ نے جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتائی ہے نا، وہ کھانے پینے والی رزق کے لیے، وہ مجھے بتا دیں اس بار یہ جو آیت کون ہم سی نے آیت؟ یہ جو آیت ہم نے ابھی ابھی پڑھی ہے کہ قال اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آپ کیا کریں اے اللہ، ہم پر کیا کر دیں؟ آسمان سے دسترخوان نازل کر دیجئے، یہ والی دعا، ٹھیک ہے۔ یہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترجمہ ہم نے کیا نا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مانگا، وہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں آپ کو آیت نمبر بتا دیتی ہوں، یہ ہے آیت نمبر 114، 114 آیت نمبر، یہاں سے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، بس اتنا پڑھنا ہوتا ہے آیت جی۔ اس آیت سے تو پھر یہ بھی ہے نا کہ جس کو رزق کی کمی کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو، تو وہ 11 بار صبح اور 11 بار شام میں پڑھے تو اس کا ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ اس کے لیے ہی ہے، رزق کے لیے ہی ہے، تو رزق میں کمی کے لیے جو بھی ہو، اس کے لیے آپ جو بھی دعا کریں نا، یہ والی، کسی بھی چیز کے لیے، کوئی بھی تنگی ہو، کچھ بھی ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ خواہش کے طور پر ہی کیا تھا نا، مانگا تھا، تو خواہش کے طور پر بھی مانگ سکتے ہیں، یہ رزق کی فراخی کے لیے ہی ہے دعا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ صحیح، اچھا جی، ہوں، حاضری والا وہ لنک سینڈ کر دیں، ایک بار جب کیا گیا وہاں فری فری چاہیے رجسٹر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام، اچھا جی، سورۃ الانعام، انعام کہتے ہیں چوپائیوں کو، ٹھیک ہے، وہ جانور جو 4 پاؤں والے ہوتے ہیں، زمین پر چلنے والے، دوڑنے والے جانوروں کو انعام کہا جاتا ہے۔ تو اور اسی طریقے سے انعام چوپائیوں کو بھی کہتے ہیں، اور انعام نعمتوں کو بھی کہتے ہیں، نعمتوں کی جمع کو انعام، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں انسان کے لیے دی ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے اندر شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنی جو ہے خلقت اور اپنے خدائی کے متعلق آیات کو بیان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کون؟ اللہ ہے، الذی خلق 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 السماوات والارض، جس نے کیا کیا؟ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا روشنیوں کو بھی اور اندھیروں کو بھی، یعنی تاریکی بھی اللہ کی طرف سے اور روشنی بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کا، یعدلون، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس روشنی اور نور کو کیا کرتے ہیں؟ برابر کی چیز سمجھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، روشنی اور نور کی۔ یہاں پر روشنی اور نور، گمراہی اور جو نور بتایا گیا ہے،
اس کے متعلق یعنی ظلمات اندھیرے اور نور روشنی کو کہا گیا، تو یہ ایمان اور کفر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ہدایت کا ایک نور ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کے دل پر اترتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، جس کو قبول کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ اور الظلمات اندھیرے اور تاریکی جو کفر کی ہوتی ہے، یہ ان لوگوں پر ہی آتی ہے جو کیا کرتے ہیں، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، من طین، مٹی سے، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے کیا کر دیا، فیصلہ کر لیا، قضا فیصلہ کر لیا، مقرر کر لیا، اجلا ایک وقت مقرر، کون سا وقت مقرر، یعنی تمہاری موت کا وقت، واجل مسمن، اور ایک وقت مقرر ہے، عندہ اس کے پاس، ثم انتم تمترون، پھر تم کیا کرتے ہو، پھر تو تم اس چیز میں شک کرتے ہو، یعنی یہ جو موت کا معاملہ ہے اس میں تم شک کرتے ہو۔ یہاں پر جو پہلا والا ہے ثم قضا اجلا، کہ اجلا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ عام طور پر جو ہم نیند کرتے ہیں، اس نیند کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجلا سے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اجلا سے تعبیر کیا ہے کہ یہ جو اجلا ہے اس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر جو موت دیتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے، جس کے اندر مکمل سانس نہیں لی جاتی، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ دنیا مافیہ سے اور چلنے پھرنے سے یا ایسی چیزوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، تو اس کو ثم قضا اجلا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ایک وقت مقرر کر دیا ہے، یعنی نیند طاری کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی جو لفظ مقرر کیا تھا، لفظ استعمال کیا تھا، فلما توفیتنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ آپ نے مجھے موت دے دی تھی، یہ کون سی والی موت تھی، تھوڑے وقت کے لیے جو نیند والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم قضا اجلا، یہاں پر ایک اجلا، یہ پہلا والا جو ہے اس کے اندر ایک یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی اپنی موت جو الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے عام طور پر انسانوں کی وفات ہوتی رہتی ہے، وہ اجل مسمن عندہ، اور دوسرا والا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اپنے پاس، یہ قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک دم سب لوگوں کو موت آئے گی، ٹھیک ہے، ایک تو الگ الگ اور ایک قیامت کا دن، ثم انتم تمترون، تم تو اس میں شک کرتے ہو، یہ بعد والا جو قیامت کا دن ہے اس میں کیا کرتے ہیں، کافر لوگ شک کرتے ہیں، جیسے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے انہی سے مخاطب کیا، ثم الذین کفروا بربہم، کہ جو کافر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں نا، تو اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اجل مسمن عندہ، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس وقت مقرر قیامت کا کر رکھا ہے، یہ قیامت کے منکر ہیں، شک کرتے ہیں، وہ هو اللہ، اور اللہ تو وہ ہے، فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، اور وفی الارض اور وہ زمین میں ہے، یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے سرکم جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، وجہرکم اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، ٹھیک ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، یعنی جس چیز کی طرف تم بڑھ رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، دن بھر میں جو تم عمل کرتے ہو وہ سارے کے سارے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب بھی کوئی نشانی ملتی ہے تو إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ کیا کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اس سے ایسے بیگانے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ تحقیق انہوں نے کیا کر دیا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا، بالحق کی حق کا، لما جاءہم جب ان کے پاس آ گیا، یعنی جب بھی ان کے پاس کیا آیا، حق کی کوئی بات آئی، اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی آئی، انہوں نے اعراض کیا اور اس کو جھٹلا دیا، فسوف یاتیہم انباء اور عن قریب یاتیہم ان کے پاس آ جائیں گی، انباء ایسی ایسی خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون جس پر وہ استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس عن قریب ایسی خبر آ جائے گی، یعنی جو قیامت کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، یہ چیز ان کے پاس آ جائے گی نا، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس وقت یہ خوف کے مارے چیختے چلاتے پھریں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہائے کاش ہم نے اس وقت یقین کر لیا ہوتا، ہم نے اس چیز کو کیوں مذاق میں لے لیا، آج وہی دن ہم پر آ گیا ہے، اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دن یہ ایسے آ, رو رہے ہوں گے۔ الم یروا کم اہلکنا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کم اہلکنا ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا، من قبلہم ان سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، من قرنین جو کیا تھی، امتیں تھی، بستیاں تھی، پوری کی پوری بستیوں کو ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض پھر ہم نے ان کو ٹھکانہ دے دیا زمین میں، یعنی پہلے والوں کو ہم نے ہلاک کر کر ان کو زمین پر ٹھکانہ دے دیا، ما لم نمکن لہم جو ٹھکانہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تمہیں نہیں دیا، یعنی ان کو ہم نے اس قدر کیا کر دیا تھا،
اس قدر مضبوطی کے ساتھ ہم نے اس کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، اس کے باوجود بھی ان کو ہلاک کر دیا، اور وہ چیز جو قدرت اور جو طاقت ان کے پاس تھی نا، وہ تمہارے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنی طاقت اور اتنی قوت ہونے کے باوجود بھی ہم نے کیا کر دیا؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے آسمان سے ان پر کیا بھیجا؟ مدرارا، لگاتار بارشیں بارشیں بارشیں، اتنا پانی کہ وہ خود اس میں کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ وجعلنا الانہار، اور ہم نے کیا کر دی؟ مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو وہ ساری چیزیں دی تھی، ما لم نمکن لہم، وہ ٹھکانے ہم نے تمہیں بھی نہیں دیے، یعنی ان کو جو گھر دیے، ان کو جو باغات دیے، ان کو جو نہریں دی، ان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ ساری ابھی تمہیں نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو ہلاک کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کے بعد بھی ان کو ہلاک کر سکتے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا چیز ہو جو تم استہزاء کرتے ہو؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور ہم نے ان پر لگاتار بارشیں بھی برسائیں تاکہ وہ اچھی کھیتی اگا سکیں، اچھا کھا پی سکیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تحتهم، کہ ہم نے کیا کر دیا؟ اور ہم نے کیا کر دیا؟ ان کے لیے نہریں بنا دی، جن کے نیچے سے کیا کرتی تھی؟ جو ان کے گھروں کے نیچے سے ان کے نیچے سے بہتی تھیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، کیوں ہلاک کیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرناً آخرین، دوسری امتیں، یعنی دوسرے لوگ ہم نے پیدا کیے ان کے بعد۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل نہ کرتے آپ پر کتاب، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم، یہ جو آیت ہے اس کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم کتاب کو اس وقت مانیں گے جب کتاب ہمارے سامنے نازل ہونا، جب کتاب کیا ہو؟ ہمارے سامنے نازل ہوگی، تو ہی ہم کیا کریں گے؟ ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس کے متعلق پھر یہ ہوا تھا کہ ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم میں سے جو ہے تمہارے قریب جو معزز لوگ ہیں، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو لے کر جاتے ہیں کوہ طور پر۔ آپ صلی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، اور سوری حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے، اور پھر ان کے سامنے کتاب نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے خود ان تختیوں کو جو ہے اترتے دیکھا تھا، اور یہ وہ پھر بعد میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود سامنے آ کر دیں تو ہم مانیں گے۔ تو یہ چیز جو کفار مکہ تھے، یہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یا تو یہ آیات نازل ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مطلب یہ کہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا وہ سب کچھ؟ مطلب ہمارے سامنے واضح لکھا ہوا ہمیں صفحے پر موجود چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ جو سوالات کرتے ہیں نا قرآن کے متعلق کہ قرآن ایسا نازل ہو، ایسے ہو، جو یہ شکوک و شبہات بیان کرتے ہیں، اگر ہم سیم انہی کی طرح، انہی کے کہنے کے مطابق قرآن نازل کر دیں، ان کو صفحے پر لکھ کر آسمان سے نازل کریں، تب بھی یہ کیا کریں گے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ جیسا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگا تھا کہ آپ کیا کریں، چاند کو دو ٹکڑے کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو جنہوں نے دیکھا وہ تو ایمان لے آئے، اور جو مومن تھے وہ کیا تھے؟ ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ کر دکھایا۔ لیکن جو اپنے کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو جادو ہے بھائی، ہماری آنکھوں پر جادو کا اثر کر دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہوا ہے، حالانکہ یہ دو ٹکڑے نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن بھی ان کے مطابق، ان کی شرائط کے مطابق نازل کیا جائے، تب بھی یہ جادو ہی سمجھیں گے اس کو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کر دیں آپ پر کتاب کو ایسے طریقے سے، فی قرطاس، جو کاغذ میں ہو، یعنی واضح کاغذ پہ لکھا ہوا آیت کو بھیج دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ اس کو کیا کر لیں؟ اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیں کہ ہاں واضح صفحہ ہے اور اس پر آیت لکھی ہوئی ہے، چھو کر ہاتھ سے محسوس بھی کر لیں اس کو، تو لقال الذین کفروا، تو ضرور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کیا ہے؟ یہ تو جادو ہے، واضح جادو ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کے اندر ان لوگوں کا یہ اشکال تھا کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں رہتا؟ ہر وقت ان کے ساتھ فرشتہ موجود ہو، ان کے ساتھ ساتھ رہے، ہم بھی اس فرشتے کو دیکھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اس شخص کی تعظیم کو سمجھ سکیں گے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے ساتھ فرشتہ بھی آتا ہے، اور اس طریقے سے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کی بات کے مطابق آپ کے ساتھ ایک گارڈ کے طور پر فرشتہ بھی نازل کر
कर दूं जो आपकी गवाही दे, आपकी ताजीम को बयान करे। और फिर उस वक्त जाहिर है वो फरिश्ता फरिश्ते की शक्ल में तो नहीं आएगा, क्योंकि आम इंसान के अंदर इतनी कुदरत नहीं है कि वो इन फरिश्ते को अपनी असल हालत में देख सके, ठीक है। आम इंसान तो नहीं देख सकता। तो अगर अल्लाह ताला जमीन पर फरिश्ते को नाजिल करेंगे भी, तो भी क्या होगा, किस हालत में, इंसानी रूप में उसको नाजिल करेंगे। जैसे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुतअद्दिद बार आते थे और इंसानी शक्ल में आते थे, सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के बाद बता देते थे कि ये जो आए थे ना अभी ये जिब्राइल थे, ठीक है। तो इंसानी सूरत में अल्लाह ताला नाजिल करेंगे किसी भी फरिश्ते को अगर नाजिल करेंगे। तो इसीलिए फरमाया कि अगर फरिश्ता भी हम नाजिल कर दें तो भी ये क्या कहेंगे, तब भी ये कहेंगे कि ये जादू है। किस तरीके से, वक़ालू, और ये जो कहते हैं ना कि लौला उनजिला अलैहि मलक, कि क्यों इस पर फरिश्ता नाजिल नहीं होता। यानी ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके सामने जो फरिश्ता आता है ये हमारे सामने क्यों नहीं आता। वलौ अंजलना मलकन, और अगर हम नाजिल कर दें फरिश्ते को, लक़ुदियल अम्रु, तो फैसला कर दिया जाएगा काम का, सुम्मा ला युनज़रून, फिर उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। मतलब यह है कि जैसे ये फरिश्ता मांगते हैं, हम इनके कहने के मुताबिक फरिश्ता आपके साथ नाजिल कर दें, तो फिर भी अगर इन्होंने ईमान ना लाए तो फिर को हम फैसला कर देंगे। कौन सा फैसला, जो पीछे हम नाफरमानों की सजा देते आए हैं, नाफरमानों को उनको हलाक करते आए हैं, तो हम इनको भी हलाक कर देंगे, ठीक है। वलौ जअलनाहु मलका, और अगर हम बना देते हैं किसी को फरिश्ता, तो हम क्या करेंगे, उसको फरिश्ते की सूरत में अगर हम किसी को भेजते हैं तो हम लजअलनाहु रजुला, तो हम उसको मर्द बनाते हैं, यानी एक आदमी की शक्ल में उसको बनाकर भेजते हैं। वललबसना अलैहिम, और हम क्या कर देते हैं, उस पर शुबा डाल देते हैं। शुबा किस तरीके से डाल देते हैं, मतलब ये है कि हजरत जो भी फरिश्ता नाजिल होता है, उस फरिश्ते को अल्लाह ताला, माइक म्यूट कर लीजिए, उस फरिश्ते को अल्लाह ताला क्या करते हैं, इंसानी शक्ल में भेजते हैं, और साथ ही साथ उस इंसान को शुबे में डाल देते हैं। शुबे में कैसे, जैसे हजरत ईसा अलैहि सलाम के मुतालिक हुआ था कि शुबे में डाल दिया गया था कि दो लोगों की शक्ल एक जैसी हो गई थी। हजरत ईसा अलैहि सलाम की शक्ल उस आदमी पर डाल दी गई थी और लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन से हजरत ईसा अलैहि सलाम है, और फिर वो उनको पकड़ कर ले गए थे, वह हजरत ईसा अलैहि सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था। तो यही चीज जब फरिश्ता नाजिल होता था तो अल्लाह ताला उसमें भी शुबह डाल देते थे कि किसी ऐसे इंसान की शक्ल में जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं होता था, लेकिन वो दुनिया में ही होता था। जैसे कि हजरत दाहिया कल्बी के मुतालिक आता है कि हज़रत दाहिया कल्बी थे जिनकी शक्ल में अमूमन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आते थे। तो जब वो चले जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये जिब्राइल थे। पहले तो नहीं बताते थे, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है वो फरिश्ता है और वो इंसानी शक्ल में आते थे, और इंसान भी उस शक्ल में जो वहाँ पर पहले से क्या हो, इस दुनिया में पाया जाता हो। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं हम क्या करते हैं, वो लबसना अलैहिम, और उन फरिश्तों पर हम शुबा भी डाल देते हैं ताकि ये शुबे शुबे में पड़े रहे, इनको वाक़यातन पता ना चले कि हाँ ये फरिश्ता है। क्योंकि अगर वो ज़मीन पर किसी फरिश्ते को देख लेंगे तो इंसान तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इस चीज से खौफजदा हो जाएंगे कि लो जी आसमान से तो फरिश्ते भी जमीन पर चलने फिरने लगे हैं, ठीक है। मा यलबिसून, जिसमें वो क्या है, शुबे में पड़े हुए हैं, जिसमें वो अब तक पड़े हुए हैं, यानी अभी तक भी उनको समझ नहीं आती। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद आयत के मुतालिक फरमाया कि ये जिब्राइल अमीन अभी मुझे खुद बता कर गए हैं। और इसके मुतालिक फिर वो लोग क्या करते थे, वो इश्काल करते थे कि नहीं, जिब्राइल अमीन कैसे आ सकते हैं, और ये वो जो काफिर लोग थे ना वो इस तरीके के सवालात करते थे। तो इसलिए फरमाया जैसे अभी शक में पड़े हुए हैं ना, हम जब उनको मर्द की शक्ल में, वाजे इंसान की शक्ल में भी भेजते हैं ना, तब भी हम शुबे में डाल देते हैं, इनको पहचान नहीं होती कि ये इंसान है या फरिश्ता है। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक, और तहकीक इन्होंने मजाक उड़ाया है रसूलों का, मिन क़ब्ल का, आपसे पहले भी, फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू, बस क्या हो गया, फ़हाक़ बस घेर लिया गया उन लोगों को, सख़िरू मिनहुम, जिन्होंने क्या कर लिया, उनमें से मजाक उड़ाया, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जो इस चीज़ का मजाक उड़ाया करते थे, अम्बिया का, उनके मुअजिज़ात का, उनकी किताबों का मजाक उड़ाया करते थे। तो इसके मुतालिक फरमाया कि आप इस चीज़ से परेशान ना हो, ठीक है। आप इस चीज़ से परेशान ना हो कि ये लोग आपको मजाक उड़ाते हैं, आप पर बातें बनाते हैं। ये तो इन्होंने पहले भी किया है, बहुत सारे नबियों के साथ, रसूलों के साथ किया है, तो इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुल आप कह दीजिए, सीरू फिल अर्ज़, के जमीन में चलो फिरो घूमो, तुम मंजूरू, फिर तुम देखो कि कई फकान आकिबतुल मुकज्जिबीन, के जो झूठे लोग थे ना, मुकज्जिबीन तकजीब करने वाले जो लोग थे, उनका क्या अंजाम हुआ। कुल आप कह दीजिए, लिमन माफिल अर्ज़ माफिस समावात, कि किसका है, माफिस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है, और वल अर्ज, जो कुछ जमीन में है, यानी आसमान और जमीन में जो भी चीज है वो किसका है, आप उनसे सवाल करें, कुल तो ये कहेंगे लिल्लाह, अल्लाह ही का है सब कुछ। यानी ये काफिर लोग भी इस चीज की क्या करते हैं, गवाही देते हैं, कहते हैं कि हाँ सच में ये सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, अल्लाह ही का है, अल्लाह ही इस पर बादशाह है। फिर भी क्या करते हैं, कतबा अला नफ्सिही रहमा, और फिर जिसने ये कहा तो कतबा, उसने लाजिम कर लिया
अला नफ्सी ही, अपने नफ्स पर, अर्रहमा, रहमत को। यानी जिसने भी अल्लाह के लिए ये कहा कि अल्लाह की बादशाहत है आसमान और ज़मीन में, तो फिर उसने अपने नफ्स पर क्या कर दी, रहमत को लाजिम कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से उसे रहमत मिलेगी। लयजमअन्नकुम, तो वो ज़रूर ज़रूर तुम सबको जमा करेगा, इला यौमिल क़यामा, क़यामत के दिन। ला रैब फी, उसमें कोई शक नहीं, क़यामत के दिन में कोई शक नहीं है कि वो वाक़यतन तुम्हें जमा करेगा। अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, वो लोग जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, यानी काफिर लोग जो इनकार कर रहे थे। फहुम ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाते थे, यानी जो ईमान ना लाने वाले हैं उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को, अपने नफ्स को खसारे में डाला। वलहू मा सकन फिल लैली, और उसी के लिए ही है, जो ऊपर कुल लिल्लाह कहा, कुल लिमन, ये किसके लिए आसमान और जमीन में, वही उसी सवाल का जवाब दिया जा रहा है। वलहू, उसी के लिए ही है, मा सकन फिल लैली वन नहार, जो कुछ भी बाकी है रात में या दिन में, दिन और रात में जो कुछ भी है वो सब का सब किसके लिए है, उसी के लिए है, यानी इसका इल्म, उसकी खबर उसी को ही है। और वह हुआ समीउल अलीम, और वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। कुल, आप कह दीजिए, अगैर अल्लाही, क्या अल्लाह के अलावा को मैं क्या कर लूं, अत्तखिज़ु वलिया, मैं दोस्त बना लूं किसी को। यानी आप उनसे कहें, क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी को दोस्त बना लूं। अल्लाह तो वो है, फातिरिस समावाति वल अर्द, जिसमें जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, यानी आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह है। और वह हुआ युतइमु, और वो सबको खिलाता भी है, वला युतअमु, और वो खाता नहीं है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, आप जाकर उनसे कह दो कि अल्लाह तो वो है जो हम सबको खिला रहा है, आसमान और ज़मीन में हर एक को पैदा करने के बाद उसको क्या कर रहा है, ग़िज़ा दे रहा है, खिला रहा है उसको, परवरिश दे रहा है। तो लेकिन उसको क्या है, उसको खुद को खाने की ज़रूरत नहीं है। वला युतअमु, वो खुद नहीं खाता कुछ भी, लेकिन वो क्या करता है, लोगों को खिलाता है। कुल, आप कह दीजिए, इन्नी उमिरतु, मुझे तो हुक्म दिया गया है इस चीज़ का, कि अन अकून अव्वल मन अस्लमा, कि मैं हो जाऊं सबसे पहला, मन असलमा, जो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार हो। यानी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं सबसे पहले फर्मा बरदारी अख्तियार करूं। वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकीन का साथ ना दूं, मुशरिकीन में से ना हो जाऊं। यानी यह है कि जो शिरक करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, मैं उनमें से नहीं होना चाहता। कुल, आप कह दीजिए, इन्नी अखाफु इन असैतु, कि मुझे तो खौफ है इस चीज़ का, कि इन असैतु रब्बी, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं, अदाब यौमिन अजीम, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे लिए तो अजाब हो जाएगा बड़े दिन का। यानी मेरे लिए फिर अजाब का फैसला कर दिया जाएगा अगर मैं अपने रब की क्या करूंगा, नाफरमानी करूंगा। अच्छा जी। सही। अच्छा जी, इसके बाद मयुसरफ अन्हु यौमइज़िन, मैं युसरफ, जिससे क्या कर दिया गया, युसरफ, दूर कर दिया गया, अनहु, उससे, यौम इदिन, उस दिन, कयामत के दिन। यानी कयामत के दिन, अजाब यौमिन अजीम जो कहा ना, ये जो बहुत बड़ा अजाब है, अगर इस अजाब से जिसको उस दिन भी दूर कर दिया गया, टाल दिया गया, हटा दिया गया, फ़क़द रहिमा, तहकीक उस पर क्या हो गया, रहम का मामला किया गया। यानी अल्लाह ताला ने उस पर रहम कर लिया कि उसको अजाब से बचा लिया। वज़ालिकल फ़ौज़ुल मुबीन, और ये जो कामयाबी है ना, ये वाज़ेह बहुत बड़ी कामयाबी है उस शख्स के लिए जिसको अल्लाह ताला ने अजाब से बचा लिया। व इन यमसस्कल्लाहु, और अगर क्या करे अल्लाह ताला तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए ना, बिजुर्रिन, कोई ऐसी तकलीफ, कोई परेशानी, फला काशिफ लहू इल्ला हु, तो कोई भी नहीं है, काशिफा, उसको बचाने वाला, दूर करने वाला, लहू, उस शख्स को, उस बीमारी से, उस तकलीफ से, इल्ला हु, मगर ये कि कौन, अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें उस बीमारी से, उस तकलीफ से दूर कर दे। यानी अल्लाह ताला तकलीफ पहुंचाना चाहता है तो दूर भी वही करेगा। वही यमसस का बिखैरिन, और अगर वो तुम्हें कोई खैर की बात पहुंचाना चाहता है, यानी अल्लाह ताला तुम्हें खैर का मामला करना चाहता है, तुम्हारे साथ भलाई का मामला करना चाहता है, तो फहुव अला कुल्ली शैइन कदीर, बस वो हर चीज़ पर कादिर है। वो कुदरत रखने वाला है इस चीज़ पर भी कि वो तुम्हें क्या कर ले, उस भलाई को अता करे, तुम्हें दे दे। ठीक है, वह हुवल काहिरु, और वो अल्लाह जो है ना, वो काहिर है, गालिब है, फौqa इबादिही, अपने बंदों पर, यानी अपने बंदों पर हर एक मामले में वो उन पर गालिब है, जो चाहे वो अपने बंदों के साथ कर सकता है। ठीक है, और एक बहुत ज्यादा नेक, आलिम, परहेजगार, मुत्तकी है, लेकिन उसके बावजूद अगर अल्लाह चाहे तो उसको क्या कर दे, लोगों में, माशरे के दरमियान क्या कर दे, उसको जलील कर दे, उसको गंदा कर दे लोगों के सामने, उसकी इज्जत को ख़त्म कर दे, लोग उसकी इज्जत ना करें, तो अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्यों, अल्लाह ताला तो गालिब है, वो तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो अपने उस नेक बंदे को भी क्या कर सकता है, गुमराह कर सकता है।
उस नेक बंदे को भी लोगों के यहाँ क्या कर सकता है, हकीर बना सकता है। और इसी तरीके से जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुरा इंसान हो, जो दिन में कई गुनाह कर लेता हो, लेकिन उसके बावजूद जब वो घर से निकलता हो, अल्लाह ताला ने उसके जिम्मे ये कर रखा हो कि लोग जब भी उसको देखते हो उसकी इज्जत करते हो, उसको प्यार से बात करते हो, उसका ख्याल रखते हो, उसकी जो है इज्जत करते हो। तो ये इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह है। उस बंदे का कोई कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी है, इतने सारे गुनाहों के बावजूद भी। ठीक है। बनी इसराइल के अंदर ये होता था कि जो शख्स क्या करता था, रात की तारीकी में कोई गुनाह करता था, सुबह जब उठता उसके दरवाजे पे वो गुनाह लिखा हुआ होता था कि इस शख्स ने फलां फलां शख्स ने रात को क्या कर दिया है, रात को ये वाला गुनाह किया है। तो लोगों को पता चल जाता था और लोग उस पे थू थू करते थे और उसकी जो है उसको बेइज्जत करते थे, उसको जलील करते थे कि इसने रात में ये वाला गुनाह किया है। तो लोगों के घर पे ये बात लिखी होती थी, दरवाजे पर लिख दी जाती थी, फरिश्ते लिख जाते थे कि आज इस बंदे ने गुनाह किया। लेकिन आज आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के अंदर ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की है, उनको लोगों के सामने उनकी इज्जत को पामाल नहीं किया। बल्कि जो भी गुनाह करे, जो भी इंसान गुनाह करे, वो अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला होता है। लेकिन जब वो बंदा बाहर निकलता है, 10 लोगों में बैठता है, तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत नहीं डालते। ठीक है। हाँ, ऐसा भी होता है कि जो ज्यादती कर जाए, बहुत ज्यादा गुनाह के अंदर इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, तो फिर अल्लाह ताला उस लोगों का दिल उससे फेर देते हैं, उससे इस तरह से फेर देते हैं कि फिर वो ये नहीं कर सकता। वो जो है इस तरीके से उसका दिल फेर देते हैं कि उसकी फिर कोई लोगों के दरमियान इज्जत नहीं रहती। ठीक है। और जो अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करता हो, नेक हो, अल्लाह ताला की इबादत करता हो, ठीक है, लोगों का ख्याल रखता हो, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखता हो, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाकर फरमाते हैं, ए लोगो सुनो, ये शख्स मुझे बहुत पसंद है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम सब भी इससे मोहब्बत करो। तो लोगों के दिल में उसके उसके लिए खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये अल्लाह ही है, क्या है, फौqa इबाद ही, अपने बंदों पर गालिब है, जैसे चाहे उनके साथ मामला करे। वो हुवल हकीमुल खबीर, और वो बहुत बड़ी हिकमत वाला और खबीर, खबरदार है, यानी हर एक चीज़ से वो वाकिफ है। बंदों के मामलात में उनके साथ कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारे मामलात क्या हैं, अल्लाह ताला जानता है। कुल, आप कह दीजिए, अय्यु शैइन, कौन सी चीज़ है ऐसी, अकबरु शहादत, जो गवाही से बहुत बड़ी है, गवाही से बहुत बड़ी है। यानी जो अल्लाह ताला की ये जब कोई भी मामला हो जहाँ पर आपकी गवाही देनी हो, तो उस सूरत में अगर आप गवाही देते हैं, तो गवाही देने के लिए कौन सी चीज़ बहुत बड़ी है, कुल लिल्लाह, आप कह दीजिए कि अल्लाह है। अल्लाह है गवाह देने के लिए, जिसको गवाह बनाने के लिए, जिसको भी आपने गवाही के दौरान गवाह बनाना है, वो कौन है? अल्लाह है। यानी अल्लाह से बड़ा तो कोई गवाह है ही नहीं। शहीदुम बैनी व बैनकुम, जो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। यानी ये जो मुशरिकीन मक्का जो आपको आकर बातें करते हैं इस तरीके से, तो आप उनकी बातों का असर ना लें। आप उनसे कह दें कि मैंने इस मामले में, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी मामला हुआ, तुम मेरी नाफरमानी करते हो, मैं तुम्हें अहकामात पहुंचाता हूँ, तो उन सारी चीज़ों में मैं क्या हूँ, अल्लाह को गवाह बना लेता हूँ। व ऊहिया इलैया, और मेरी तरफ वही की गई है, हादल कुरान, ये कुरान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, आप उनको कह दीजिए मेरी तरफ तो ये कुरान वही किया जा रहा है, लिउनज़िरकुम, ताकि मैं इस चीज़ के जरिए भी ही, यानी इस कुरान के जरिए से तुम्हें डराऊं, वमन बलग, और जिसको भी मैंने पहुंचाना हो वो पहुंचा दे। यानी यह है कि मैं लोगों को क्या कर दूं, ये कुरान पहुंचा दूं। इन्नकुम, या तुम में से कोई भी, लतशहदूना, इस चीज की गवाही देते हो कि अन्नमा अल्लाहि आलिहतन उखरा, कि बेशक अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा माबूद भी है। क्या तुम ये बात मानते हो कि अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है? मा अल्लाह, अल्लाह के साथ। कुल, आप कह दीजिए, ला अशहदु, नहीं, मैं तो गवाही नहीं दे सकता इस चीज की। यानी वो आपसे ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के साथ भी कोई शरीक है, तो आप उनसे ये कहें, ला अशहदु, नहीं नहीं नहीं, ला अशहदु, मैं तो इस चीज़ की गवाही नहीं देता, मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह एक है, तन्हा है, उसके साथ कोई माबूद नहीं है। कुल, आप कह दीजिए, इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, बेशक वही एक ही माबूद है, यानी अल्लाह ताला तो एक ही है। व इन्ननी बरी मिम्मा तुश्रिकून, और मैं बरी हूँ उस चीज़ से, यानी मैं उस चीज़ से बेजार हूँ, मिम्मा तुश्रिकून, जिस भी चीज़ को तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। यानी ये जो बुत हैं, जो माबूद हैं, जिनको भी तुम आकर अल्लाह के साथ शरीक करते हो ना, मैं उन हर एक शिरक करने वाली चीज़ से क्या हूँ, बेजार हूँ, दूरी इख्तियार करता हूँ। अल्लदीना आतीनाहुमुल किताबा, ये वो लोग हैं
आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी है, यानी ये जो बनी इसराइल हैं, ईसाई और यहूदी हैं, यारिफूनहु, वो उसको ऐसे पहचानते हैं, किसको? इस रसूल को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। मतलब ये है कि तौरात और इंजील में हमने आपकी इतनी इतनी ज्यादा जो है चीजें बयान कर दी हैं, इतनी वजाहत कर दी है कि अब ये आपको ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। अल्लदीना खसिरू, बेशक वो लोग क्या हो गए? खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने क्या किया? अनफुसहुम, और अपने आप को नफ्स में डाला। फहुम ला युमिनून, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। मतलब ये है कि ये अब भी आपको इतना ज्यादा जानने के बावजूद भी क्या करते हैं? ईमान नहीं लाते। ये ईमान नहीं लाते उस चीज के बाद भी, यानी आपको इतना जानने के बावजूद भी ईमान नहीं लाएंगे। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, और कौन होगा इतना बड़ा जालिम? मन इफ्तरा, जो क्या करेगा? इफ्तरा बांधेगा, झूठ बोलेगा, अल्लाह, अल्लाह पर। एक सेकेंड। अल्लाह करीबन, जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, और कज़्ज़ब भी आयात ही, या फिर उसकी आयत को झुटला देते हैं, अल्लाह को भी झुटलाते हैं और उसकी आयत को भी झुटला देते हैं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक अल्लाह ताला तो जालिमों को कभी कामयाब नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा जी, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, अल्लाह ताला क्या है? जालिमों को कामयाब नहीं करेगा। व यौम नहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन हम उन सबको जमा करेंगे ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत के दिन जब हम सबको जमा करेंगे, थुम्मा नक़ूलु, फिर हम उनसे कहेंगे, लिल्लज़ीना अशरकू, जिन्होंने शिरक किया है। ठीक है। अच्छा। हम्म। कहाँ पर थे हम? अच्छा, सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम उनसे कहेंगे जिन्होंने शिरक किया, अय्न शुरकाउकुम, कहाँ है तुम्हारे वो शरीक, यानी तुम्हारे वो साथी कहाँ हैं जिनके साथ तुम मुझे शरीक करते थे? अल्लाह ताला फरमाएंगे, अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, जिनके बारे में तुम दावा करते थे, गुमान करते थे। ठीक है। तुम लम तकुन फितनतुहुम, फिर क्या होगा? फिर नहीं होगा तुम्हारे पास, फितनतुहुम, उनके पास कोई भी आजमाइश। यानी यह है कि जो भी इन्होंने काम किया है दुनिया के अंदर, जो शिर्क किया है, उनका उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। इल्ला अन क़ालू, मगर ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग क्या कहेंगे? इल्ला अन क़ालू, मगर ये लोग वो कहेंगे कि वल्लाहि रब्बिना, अल्लाह की कसम, हमारा जो रब है, मा कुन्ना मुश्रिकीन, हमने तो कोई शरीक नहीं बनाया, यानी हम तो शरीक करने वाले में से नहीं थे, यानी हमने तो किसी को शरीक ही नहीं किया। वहां पर ये लोग झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है। कयामत वाले दिन तो अल्लाह ताला क्या कर देंगे? इनकी जुबानों पर मोहर लगा देंगे। उन्जुर, आप देखिएगा इन लोगों की तरफ कि कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम, कि ये अपने आप पर, अपने नफ्स पर कैसे झूठ बांधेंगे। वज़ल्ल अन्हुम, और ये लोग क्या हो गए? गुमराह हो गए। कज़बू अला अनफुसिहिम, अपने अपने नफ्सों को कैसे इन्होंने झूठ बोला, यानी अपने नफ्स पर कैसे झूठ बांधा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। वज़ल्ल अन्हुम, और कैसे इन्होंने गुमराह किया, यानी कैसे वो हिदायत वाली बात से गुमराह हो गए। माकानू यफ्तरून, ये लोग जो इफ्तरा बांधते थे। मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जो इन्होंने इल्जाम लगाए ना, आप कयामत वाले दिन इन्हें देखिएगा कि किस तरीके से वो उस चीज से इफ्तरा, जो जो भी झूठ बांधा करते थे ना, उस चीज से कैसे अपने आप को बेजारी जाहिर कर देंगे कि नहीं, हमने तो कुछ ना किया। ठीक है। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, मन यस्तमिउ इलैक, जो आपकी तरफ क्या करते हैं? कान लगाते हैं। यहाँ पर क्या वाक़या है? यहाँ पर यहाँ पर एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को
قیام करते थे, इबादत करते थे. क़याम करते थे तो ये लोग ये जो मुशरिकीन थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने के लिए आ जाते थे. तो एक मर्तबा ये हुआ कि अबू जहल और एक अखनस बिन शरीक और एक था उबई बिन काब, ये तीनों बड़े सरदार थे ना मुशरिकीन के. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने जो है रात के वक्त में एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और ये क्या कर रहे थे, तन्हाई में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुन रहे थे, यानी अंधेरे में छुप कर. तो अलग अलग जगह पर थे. तो जैसे ही वहां से पलटे तो ना इनकी आपस में मुलाकात हो गई. तो तीनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे कि हमने ये क्या कर दिया, हमने ये क्या कर दिया. तो तीनों ने एक दूसरे से वादा लिया कि हम आइंदा नहीं आएंगे. ठीक है. क्यों कि अगर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने की कोशिश की और इस तरीके से हम आते रहे और हमारे नौजवानों को, बच्चों को पता चला ना, तो फिर वो क्या करेंगे, वो भी फिर हमारी बातें हमारी तरह का अमल करते हुए क्या करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनने के लिए आएंगे. और कुरान के अंदर तो इतनी तासीर है कि ये सब भी क्या हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे. तो इस चीज को उन्होंने वादा कर लिया कि अब हम दोबारा नहीं आएंगे. एक दिन ऐसा हुआ, वो लोग वादा करके चले गए. दूसरे दिन फिर इन्हें तलब होने लगी कि काश हम भी जाएं, कुरान सुने, कुरान सुने. अब क्या हुआ, तीनों फिर से घर से निकले और ये सोचकर निकले कि हम तीनों ने तो वादा किया था ना कि बाकी के दो तो नहीं आएंगे, मैं चला जाता हूँ. हर एक यही सोच रहा था कि दूसरे ने वादा किया है ना, वो नहीं आएगा. लेकिन फिर उन्होंने पूरी रात तिलावत सुनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सुबह को सुबह को फिर उनकी मुलाकात हो गई वापस घर जाते हुए. तो उन्होंने कहा अच्छा आज फिर तुम आए हो, तो उसने कहा तुम फिर आए हो. फिर इस तरीके से सवाल करते करते फिर उन्होंने दोबारा से वादा कर लिया कि कल से हम दोबारा नहीं आएंगे तिलावत सुनने. लेकिन तीसरी बार भी फिर ऐसा ही हुआ. तो उनके मुतालिक यानी लगातार 3 दिन तक वो इस तरह कुरान सुनते रहे. और फिर जो उनमें से एक अखनस बिन शरीक था ना, वो अबू जहल के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ज़रा बताओ, ये जो हम कुरान सुनते हैं, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि जो बाज बातें मुझे समझ आ जाती हैं तुम्हें भी समझ आ जाती हैं, कुरान की कुछ चीजें जो मुझे समझ नहीं आती तुम्हें भी समझ आए. उसने कहा हाँ मुझे भी ऐसा है, कुछ समझ नहीं आता और कुछ जो है बहुत अच्छे से समझ में आता है. यानी मतलब ये अपने मुतालिक जो बातें करते हैं, जो इनके मुतालिक कुरान की आयत होती थी या फिर तो उस चीज में ये लोग क्या करते थे, वो बातें इनको समझ में आ जाती थी. और जो जाहिर है मुसलमानों के मुतालिक होती थी, नेमतों का, जन्नत का तज़किरा और ये सारी चीजें, तो ये कहते थे हमारी समझ से तो बालातर है. क्यों, अल्लाह ताला ने उन चीजों से इनको बिल्कुल क्या कर दिया था, दिलों पर मोहर लगा दी थी, सोच समझ इनकी खत्म हो गई थी. तो उसने कहा तुम्हें भी ऐसा कुरान समझ आता है जैसे मेरे मुझे समझ आता है. तो अबू जहल ने कहा हाँ मुझे भी वैसे समझ आता है. तो उसने कहा अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कुरान हक है, तुम्हें क्या लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं. तो अबू जहल ने कहा कि हाँ अल्लाह की कसम ये तो सच्चे हैं और कुरान भी बिल्कुल दुरुस्त है ना. तो अखनस बिन शरीक ने कहा कि अच्छा फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते. उसने कहा अगर हमने तस्दीक कर ली ना तो फिर हमारे हाथ से क्या हो जाएगा, ये बादशाहत और ये जो हम सरदारी है हमारी, ये हमसे चली जाएगी. फिर हमें इनको सरदार बनाना पड़ेगा और हम इनको सरदार नहीं बना सकते, हमें अपनी सरदारी ज़्यादा अजीज है. तो फिर दोबारा ये क्या हुआ, ये अखनस बिन शरीफ जो है उबई के पास चला गया और उससे कहा कि अच्छा तुम बताओ तुम्हें कुरान समझ आता है. उसने कहा हाँ थोड़ा बहुत समझ आता है, थोड़ा नहीं आता. तो उसने कहा अच्छा तुम बताओ ये कुरान सच है, हक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं. उसने कहा हाँ अल्लाह की कसम वो तो सच्चे हैं, लेकिन हम ना उनकी पैरवी नहीं कर सकते, हम उन पर ईमान नहीं ला सकते. क्यों, क्योंकि हमें अगर हम ईमान ले आए तो हमारे लोग जो छोटे हैं वो भी क्या कर लेंगे, ईमान ले आएंगे. और इस तरह तो फिर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हो जाएंगे. तो इस वजह से ये लोग ईमान नहीं लाते थे. और इसी चीज़ का तज़किरा अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर किया कि देखो ये जो मुंह से आपकी नाफरमानी करते हैं और आपको बुरा भला कहते हैं, हकीकत में इनके दिल खुद तरस रहे होते हैं कुरान सुनने के लिए. वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको सुनते हैं, मतलब ये कि आपकी तरफ कान लगाकर सुनते हैं. वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, और हमने उनके दिलों के अंदर क्या कर दिया है, अकिन्ना, पर्दा लगा दिया है कि उनके अंदर उनके दिल के अंदर हिदायत की बात उतरेगी नहीं. ठीक है, सिर्फ कान से सुन सकते हैं, उनको इस चीज की लज्जत महसूस हो सकती है, लेकिन ये ईमान पर नहीं आएंगे. अयफक़हूहू, कि क्या पर्दा लगा दिया, कि वो कुरान को समझ सकें. यानी कुरान को समझने वाली जो सलाहियत है अल्लाह ताला ने इन कुफार के दिलों से क्या कर दी है, हटा दी है. वफ़ी आदानिहिम वक़रा, और उनकी जो कान है ना उस पर भी अल्लाह ताला ने वक़रा, एक बोझ, एक पर्दा डाल दिया है कि वो कानों के अंदर उनकी वैसी वाली जो
क्या कहते ہیں فرما برداری والا جو آیت کا جانا ہے، سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننا سمجھنا ہے، وہ والی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اندر سے وہ صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں کل آیتن، ہر نشانی کو، یعنی قرآن کے اندر جو نشانی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے ہیں، پچھلی قوموں پر جو بھی عذاب ہے، جو بھی، اس کو یہ لوگ سب دیکھ لیں، ہر وہ نشانی ان کے سامنے آ جائے نا، تو لا یؤمنون به، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤکا، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونکا، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، یہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ جو ہے نا، یہ پچھلے لوگوں کے فسانے ہیں، پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جب بھی آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی جو آیات بتاتے ہیں، یہ کوئی مطلب ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، یہ تو پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، تو کہانیوں کے طور پر وہ اس کو سنتے تھے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے تھے دوسروں سے ان کو، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ایمان لانے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا ہے، اور اس کا دل ایمان کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، ینہون عنہ، اس سے روک دیتے تھے، وینأون عنہ، اور بدبختی تو ان کی یہ ہے کہ وہ خود بھی اس سے رک جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو روک رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، تم ایمان مت لاؤ، تم ان کے ساتھ مت ملو، تم ہمارے ساتھ رہو، لیکن خود بھی اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، حقیقت جانتے ہوئے بھی انہیں پتہ ہے کہ ہاں یہ دین حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں، ینأون عنہ، اپنے آپ کو بھی، اپنے نفس کو بھی روک رہے ہیں کہ کہیں ہم اگر مسلمان ہو گئے تو ہم سے یہ سرداری چلی جائے گی، ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بن کر رہیں گے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو جو روک رہے ہیں نا، یہ ہلاک کر رہے ہیں، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اچھا جی، وما یشعرون، اور یہ انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں، اس چیز کی انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خسارے میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور اگر کہ آپ کیا کر لیں، دیکھ لیں ان کو، اِذْ وُقِفُوا، جب یہ کھڑے کیے جائیں گے، کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ قیامت والے دن جب آپ ان کو دیکھیں گے نا، کہ ان کو کھڑا کیا گیا ہے علی النار، آگ پر، تو فقالو، یعنی دوزخ کے سامنے جب لایا جائے گا، تو یہ لوگ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، کیا ہو گیا، نردو، کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، یعنی ہم لوٹ جائیں واپس دنیا کی طرف، ولا نکذب بآیات ربنا، تب ہم کیا کریں گے، دنیا میں جانے کے بعد ہم اپنے رب کی جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، قرآن ہے، ہم اس کو ہرگز نہیں جھٹلائیں گے، یعنی اس وقت ہم مان لیں گے، ونکون من المؤمنین، اور ہم جو ہے مومنوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم کیا کریں گے، ہم ایمان والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا وہ، بلکہ ظاہر ہو گئی ان پر وہ چیز، کیا چیز، ما کانوا یخفون من قبل، جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے، مطلب یہ کہ دنیا کے اندر ان کو پتا تھا کہ ہاں یہ ہدایت والی بات ہے، آگ بھی ہوگی، جنت بھی ہوگی، قیامت بھی ہوگی، مرنا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہوگا، اللہ بھی ہے اس میں کوئی موجود، تو یہ سب انہیں پہلے سے پتا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں چھپا کر رکھتے تھے، کہ زبان سے ظاہر نہیں کرتے تھے، کہ کہیں ہم مسلمان ہو جائیں تو پھر ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح رہنا پڑے گا، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں باتیں چھپاتے تھے نا اپنے دل میں، یعنی گواہی والی باتیں، اب یہ بات کیا ہو گئی، بدا لہم، ظاہر ہو گئی، ولو ردو، اور اگر ہم ان کو لوٹا دیں دنیا میں، لعادو، تو یقیناً یہ دوبارہ کریں گے، کیا دوبارہ کریں گے، لما نہوا عنہ، جس چیز سے انہیں روکا گیا ہے، یعنی یہ جو کفر و شرک سے انہیں روکا گیا ہے نا، دنیا میں جا کر انہوں نے دوبارہ ویسے ہی کرنا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ کیا ہے، جھوٹے ہیں، یہاں پر قیامت میں آگ کو دیکھ کر اور قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں چلے گئے تو ہم کیا کریں گے، ایمان والے بن جائیں گے، اور ہم جو ہے کبھی جھٹلائیں گے نہیں، نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ کیا کریں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہی کام کریں گے جس سے ان کو روکا گیا، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، وقالو، اور یہ کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ابھی ہے نا، ابھی زندگی میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہی ہے دنیا کی زندگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا ہی کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ولو ترى، اور اگر آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو، اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، تو قالا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، الیس ھذا بالحق،
کیا یہ بات حق نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے جو تم سے دنیا میں کہا جاتا تھا کہ قیامت بھی آئے گی اور یہ سب کچھ ہوگا، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ لو اب میں آ گیا، تم میرے سامنے کھڑے ہو، کیا یہ وہی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا تھا؟ قالو، تو وہ کہیں گے بلا و ربنا، ہاں ہمارے رب، بالکل ایسا ہی ہے، وہی چیز ہے، رب کعبہ کی قسم، رب کی قسم، کہ یہ کیا ہے؟ وہی چیز ہے جس کا جس کا آپ نے ہم سے فرمایا تھا نبیوں کے ذریعے سے جو بات کہی تھی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ لو اب چکھو عذاب کو، بما کانوا تکفرون، اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے دنیا کے اندر۔ قد خسر الذین، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا اس چیز کو۔ کس کو جھٹلایا؟ بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت، باغتہ، اچانک آئے گی، بالکل اچانک، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ہم سورۃ الحج کے اندر انشاءاللہ پوری تفصیل پڑھیں گے قیامت کی، کس طریقے سے آئے گی، کیا ہوگا، کیسے ہولنا کی ہوگی۔ تو بغتہ، اچانک آئے گی، قالو، تو وہ کہنے لگیں گے، یا حسرتنا، اے ہمارے اوپر افسوس ہے، ہم پر، علی ما فرطنا، اس چیز پر جو ہم نے کیا کی؟ کوتاہی کر دی، یعنی جو دنیا کے اندر ہمیں جو اعمال کرنے تھے اس چیز سے ہم نے کیا کر دیا؟ فیہا، اس معاملے میں ہم نے کوتاہی کر دی۔ وہم یحملون اوزارہم، اور وہ کیا کریں گے؟ اور وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے گناہوں کا، یعنی اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر اٹھا کر پھر رہے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار، بہت ہی برا ہے، یزرون، جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی یہ جو اب قیامت کے دن انہوں نے جو بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ بوجھ بہت ہی برا ہے۔ ومل حیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی ہے نا، الا لعب و لہو، وہ صرف ایک کھیل ہے، لہو ایک تماشا ہے، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق کی چیز ہے۔ ولدار الآخرہ، اور جو دنیا کی، اور جو آخرت کی، آخرت کا جو گھر ہے، خیر، وہ بہتر ہے، بہتر ہے، عمدہ ہے، اچھا ہے، کس کے لیے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی آخرت کا گھر اچھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے اس چیز کی کہ آخرت کا بھی گھر ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں پر انعامات دیں گے، وہی انعامات جو ہیں وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں یہ بات کہ انہ لیحزنک الذین یقولون، کہ یہ آپ کو غمزدہ کرتے ہیں، الذین یقولون، جو بات وہ لوگ کہتے ہیں، الذی یقولون، جو بات وہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بات آپ کو غمزدہ کر دیتی ہے، یعنی یہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا کہ نعوذ باللہ یہ نبی نہیں ہے، اس طریقے سے باتیں کرنا، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو کفر پر رہے اور وہ جہنم میں جائے، کیونکہ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں میری پوری امت کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا سا بچہ بھی ہے نا، وہ کیا ہو؟ جنت میں جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے کہ میں ہر ایک کو ایمان پر لے آؤں، لیکن جب وہ لوگ نہیں مانتے تھے، کفر پر جمے رہتے تھے، تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ غمزدہ کرتی تھی۔ آپ روتے تھے امت کے لیے بیٹھ کر، 2 2 گھنٹے، 4 4 گھنٹے، پوری پوری رات روتے رہتے تھے کہ کاش میری امت کا کوئی ایک فرد بھی گمراہ نہ ہو اور میں ان سب کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ تو لیحزنک الذی یقولون، جو باتیں یہ کرتے ہیں نا، اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ فانہم لا یکذبونک، بے شک انہوں نے آپ کو نہیں جھٹلایا، ولکن الظالمین بآیات اللہ، لیکن یہ ظالم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی آیات اللہ یجحدون، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بارے میں جھگڑا نہیں کر رہے، آپ کو نہیں جھٹلا رہے صرف، یہ اللہ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ اسی سے انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق جھٹلایا گیا ہے، رسول من قبلک، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو، یعنی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَصَبَرُوا، بس آپ تو صبر ہی کریں، کس چیز پر؟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس چیز پر جس پر یہ تکذیب کرتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں نا، اس چیز پر آپ بس صبر کرتے رہیں۔ وَأُوذُوا، اور تکلیف دی گئی ہے، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، یعنی پچھلے نبیوں کو، پچھلے رسولوں کو بھی تکلیف دی گئی ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب نبیوں کی مدد کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ان کو کفر پر جمع رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ان کو کفر پر ہی رکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کو بدل نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے وہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آپ کے پاس تو ہم نے بہت سارے رسولوں کی خبریں دی ہیں، یعنی ہم نے تو آپ کو بہت سارے رسولوں کی خبریں بتا دی ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور اگر آپ پر یہ بات بھاری گزرے، گراں گزرے، آپ کو مناسب نہ لگے، تو آپ کیا کریں؟ اعراضهم، آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے دوری اختیار کریں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، بس اگر آپ سے اس چیز کی استطاعت ہو، آپ
کو اس کی استطاعت ہو، یعنی آپ اس کی قدرت رکھتے ہو کہ ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں تلاش کر لیں، نفقا کیا، کوئی سرنگ، سرنگ یعنی زمین کے اندر جانے کا کوئی راستہ ہی تلاش کر لینا، او سلمن فی السمائی، یا آسمان، یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لیں کہ اس سے آپ آسمان کا راستہ اختیار اوپر چڑھ جائیں، تو فتأتیہم بآیہ، فتأتیہم بآیہ، اور آپ نیچے زمین کے نیچے جا کر کوئی سرنگ تلاش کریں، یا آسمان کے اوپر سیڑھی لگا کر اوپر جائیں اور ان کے لیے فتاتیہم آیا، ان کے لیے کوئی آیت، کوئی نشانی لے کر آئیں، تو ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لجمعہم علی الہدا، تو ان سب کو کیا کر دے، ہدایت پر لے آئے، یعنی ہدایت پر لے کر آنا کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ آپ زمین کے اندر چلے جائیں، آسمان کے اوپر چلے جائیں، آپ ان کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئیں، یہ سوچ کر کہ میری امت ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو اس پر بھی کیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیوں، کیونکہ اللہ جس کو چاہے نا تو لجمعہم علی الہدا، ان سب کو ہدایت پر جمع کر دے، فلا تکونن من الجاہلین، بس آپ ہرگز جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی آپ ان کی بات مان کر ان کی فکر میں اتنے زیادہ آپ اپنے آپ کو مگن نہ رکھیں کہ آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھے نا، اور اس چیز کو، اس احکامات کو آپ کیا کریں، پیچھے کر لیں۔ تو انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یستجیب، قبول کر لیتے ہیں، الذین یسمعون، جو بات وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، آپ ان کو جب پڑھ کر سناتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یستجیبو، جو کیا کر لیتے ہیں، آپ کی باتوں کو، آیات کو قبول کر لیتے ہیں، والموتا، اور بہت سے مردے ایسے ہیں، یہ بعثہم اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آپ کی، اللہ تعالیٰ یہ بعثہم اللہ، ان کو کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو مر چکے ہیں مردے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف دنیا کی زندگی ہی تھی، اور یہ اپنے آپ کو جلا کر، راکھ بنا کر ختم کر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان مردوں کو بھی کیا کر دیں گے، زندہ سلامت لے کر، الیہ یرجعون، اپنی طرف لوٹا کر لے کر آئیں گے، وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی، من رب ہی، ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہ ہے کہ کوئی آیت، کوئی ایسی چیز کیوں نہیں اتاری گئی کہ ہم بس دیکھیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے، قل، آپ کہہ دیجئے، ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، وہ تو اس کی قدرت رکھتا ہے کہ علی ان ینزل آیا، کہ وہ آیت نازل کرے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں نا، وہ نہیں جانتے، جو ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے، وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو آیات، نشانیاں بہت ساری نازل کرتا ہی رہتا ہے، لیکن انہوں نے سمجھنا نہیں ہے، وما من دابۃ فی الارض، اور کتنے ہی زیادہ زمین میں چلنے والے جانور ہیں، ولا طائر، اور نہ ہی کوئی پرندہ ہے، یطیر بجناحیہ، جو کیا کرتا ہے، اڑتا ہے اپنے پروں سے، یعنی کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو اپنے کیا کرتا ہو، اپنے پروں پر اڑتا ہو، الا امم امثالکم، مگر یہ کہ وہ گروہ جو ہیں، وہ جو امم، جو امتیں ہیں، امثالکم، وہ تمہاری ہی طرح تھی، یعنی جو پچھلی تمہاری گزر چکی ہیں، ما فرطنا فی الکتابی، انہوں نے کتاب کے اندر کوئی من شیء، کچھ بھی انہوں نے کوتاہی نہیں کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی پچھلی قوموں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے قرآن کو سنا، اس پر، یعنی اپنی کتابوں کو، تورات اور انجیل کو سنا، ان میں سے بھی بعض لوگ ایسے تھے جو کیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ثم الی ربکم یحشرون، پھر وہ سب کے سب اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے، یعنی نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا وہ بھی ہوں گے، جنہوں نے فرما برداری کی وہ بھی ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، صمٌ، بہرے ہو گئے، وبکمن، اور اندھے ہو گئے، فی الظلمات، اندھیروں میں، بکمن، سوری، گونگے ہو گئے، انہوں نے کیا کر دیا، فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہے، وہ کیا ہے، اندھیروں میں ہے، من یشاء اللہ یضللہ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، یضللہ، اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ومن یشاء یجعلہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے، یجعلہ، اس کو کر دیتا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے، قل ارائیتکم، کیا آپ کہہ دیجئے، ارائیتکم، کیا تم نے دیکھا ہے،
इन अताकुम, कि अगर तुम्हारे पास क्या आ जाए, अजाब आ जाए, अजाबुल्लाही, अल्लाह का अजाब आ जाए, औ अततकुम अस्साअ, या तुम पर कयामत आ जाए, तो अगैरल्लाहि तदऊना, क्या तुम अल्लाह के अलावा को पुकारोगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। ये इसलिए है कि ये इसलिए है कि ये लोग क्या करते थे, जब मुशरिकीन मक्का को, कुफार को जब भी कोई मुसीबत पेश आती थी ना, तो उस वक्त क्या करते थे, अल्लाह को पुकारते थे। तो इसलिए फरमाया कि जब तुम पर अजाब आ जाएगा ना, अचानक वाली जब कैफियत अजाब वाली आ जाएगी, और अततकुम अस्साअ, और तुम पर कयामत आ जाएगी, तो उस वक्त तुम्हें कोई याद नहीं आएगा, तुम्हें ये अगैरल्लाहि तदऊना, जिनको तुम पहले से पुकार रहे हो ना, तुम्हें ये बिल्कुल याद नहीं आएंगे। उस वक्त तुम किसको पुकारोगे, अल्लाह को ही पुकारोगे। बल इय्याहु, बल्कि क्या करोगे, तदऊना, तुम पुकारोगे उसको, फयक्शिफु, तो वो तुमसे क्या कर देगा, दूर कर देगा। किस चीज को दूर कर देगा, मा तदऊन इलैहि, जिसको तुम पुकारते हो, इंशा, अगर वो चाहे तो, इलैहि, उसकी तरफ, मतलब ये है कि जिसको तुम क्या करते हो, अल्लाह ताला को, तुम जब मुसीबत पहुंचेगी तुम अल्लाह को पुकारोगे, उससे पनाह मांगोगे, उससे कहोगे कि हमसे मुसीबत को दूर कर दे, तो मा तदऊन इलैहि इंशा, अगर वो चाहेगा तो तुमसे, वो तुम्हारी पुकार सुनकर तुमसे उस अजाब को दूर भी कर देगा। व तनसौना, और तुम भूल जाओगे, मा तुश्रिकून, जिस पर जो तुम शिरक करते हो, जिसको तुम शरीक ठहराते थे ना, यानी जिन माबूदात को तुम पहले बुलाते थे, उन माबूद को तुम इस मुसीबत के वक्त भूल जाओगे, और तुम्हें उस वक्त कौन याद आएगा, अल्लाह याद आएगा। ठीक है, तो इसीलिए फरमाया कि जब भी कोई मुसीबत उन पर आती थी ना, तो वो अल्लाह को ही याद करते थे। जैसे कि हम आगे भी पढ़ेंगे पारों के अंदर इंशाल्लाह। तो ये होता था कि जब मुशरिकीन मक्का एक मर्तबा ये अबू जहल और इसके साथी कुछ क्या सफ़र कर रहे थे, और इनकी कश्ती डूबने लगी, तो इन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला सच्चा है ना, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, और अल्लाह ताला क्या करेगा, हमसे इस मुसीबत को दूर कर देगा, यानी हमारी कश्ती क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो इस बात पर फिर क्या हुआ, उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि हम क्या करेंगे, हम बाहर निकल कर आप पर ईमान ले आएंगे, यानी आप हमें बचा लें। तो अल्लाह ताला उन्हें क्या करते हैं, बचा लेते हैं, उनकी कश्ती ठीक होने लगती है। जब वो साहिल पर पहुंचते हैं, तो फिर क्या होता है, साहिल पर पहुंचते हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला को जो है अल्लाह ताला के साथ शरीक करने लगते हैं, और कहते हैं कि हमने तो बस मजाक में बोला था, हमने तो उस वक्त मुसीबत में बोला था, हमने तो अपनी जान बचाने के लिए ये बोला था, हमारा तो दिल से कोई ईमान लाने का कोई इरादा नहीं था। तो ये लोग ऐसा ही करते थे, जब मुसीबत आती तो अल्लाह को पुकारते, और जब वो मुसीबत टल जाती थी, तो फिर वापस वापस कुफ्र पर आते थे, और अल्लाह के साथ जिसको शरीक करते उसी को क्या करते थे, उसी को पुकारना शुरू कर देते थे। यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।